ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دو بہت ہی پیاری کرامتوں کو سناؤں گا، جس کو سن کر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ایمان و عقیدے میں تازگی پیدا ہو جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد مسلم رضا حشمتی، آپ دیکھ رہے ہیں شفا نیٹ ورک۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، آپ کی آل پاک اور آپ کے پیارے اصحاب پر۔ ناظرین، کتاب تذکرۃ الاولیاء میں ہے کہ حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کے پڑوسی میں شمون نام کا ایک آگ کا پجاری رہتا تھا۔ وہ جب مرض الموت میں مبتلا ہوا تو آپ نے اس کے یہاں جا کر دیکھا کہ اس کا جسم آگ کے دھوئیں سے کالا ہو گیا ہے۔ آپ نے اسے تلقین فرمائی کہ اے شمون، آگ کی پوجا چھوڑ کر مذہب اسلام میں داخل ہو جا، اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم فرمائے گا۔ اس نے عرض کیا کہ میں نے 3 چیزوں کی وجہ سے ابھی تک مذہب اسلام کو قبول نہیں کیا۔ پہلی چیز یہ کہ جب تم لوگوں کے عقیدے میں دنیا کی محبت بری چیز ہے تو پھر تم اس کی جستجو کیوں کرتے ہو؟ اور دوسری چیز یہ کہ موت کو یقینی تصور کرتے ہوئے بھی تم اس کا سامان کیوں نہیں کرتے؟ اور تیسری چیز یہ کہ جب تم اپنی بات کے مطابق اللہ تعالیٰ کے دیدار کو بہت اچھی چیز مانتے ہو تو پھر دنیا میں تم اللہ تعالیٰ کی رضا کے خلاف کام کیوں کرتے ہو؟ شمون کی یہ بات سن کر آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ تو مسلمانوں کے افعال اور کردار ہیں، لیکن آگ کی پوجا میں اپنا وقت خراب کر کے تمہیں کیا ملا؟ مومن کیسا بھی ہو مگر کم سے کم وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تو تسلیم کرتا ہے، مگر تو نے 70 سال آگ کی عبادت کی ہے۔ اگر ہم دونوں آگ میں داخل ہوں تو وہ ہم دونوں کو برابر جلائے گی، یا تو آگ کی پوجا کرتا ہے اس لیے وہ تجھے نہیں جلائے گی، مگر میرے رب کی یہ طاقت ہے کہ اگر وہ چاہے تو مجھ کو آگ ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اور یہ فرما کر آپ نے آگ اپنے ہاتھ میں اٹھا لی، لیکن اس آگ کا آپ کے مبارک ہاتھوں پر کوئی بھی اثر نہیں ہوا۔ جب شمون نے آپ کی اس کرامت کو دیکھا تو اس نے عرض کیا کہ حضور، میں نے 70 سال آگ کی پوجا کی ہے، اب آخری وقت میں کیا مسلمان ہوں گا؟ لیکن جب آپ نے اسلام لانے کے لیے دوبارہ ارشاد فرمایا تو اس نے عرض کیا کہ میں اس شرط پر مسلمان ہوں گا کہ آپ مجھے یہ عہد نامہ تحریر کر دیں کہ میرے مسلمان ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ مجھے تمام گناہوں سے نجات دے کر میری مغفرت فرما دے گا۔ چنانچہ آپ نے اسی مضمون کا ایک عہد نامہ اس کو تحریر کر کے دے دیا، لیکن پھر اس نے کہا کہ اس پر بصرہ کے صاحب عدل لوگوں کی گواہی بھی تحریر کروا دیجئے۔ آپ نے ان لوگوں کی گواہی بھی درج کرا دی۔ اس کے بعد شمون نے سچے دل کے ساتھ اسلام قبول کر لیا، اور اس نے عرض کیا کہ میرے مرنے کے بعد آپ اپنے مبارک ہاتھوں سے مجھے غسل دیں اور مجھے قبر میں اتاریں، اور اس کے بعد یہ عہد نامہ میرے ہاتھ میں رکھ دیں تاکہ محشر کے دن میرے مسلمان ہونے کا ثبوت میرے پاس رہے۔ یہ وصیت کر کے شمون کلمہ شہادت پڑھتا ہوا اس دنیا سے رخصت ہو گیا، اور آپ نے اس کی وصیت کے مطابق اس کو غسل دیا، کفن وغیرہ پہنا کر اس کو قبر میں اتارا، اور وہ عہد نامہ اس کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ اسی رات آپ نے خواب میں دیکھا کہ شمون بہت قیمتی لباس اور سونے کا تاج پہنے ہوئے جنت کی سیر کر رہا ہے۔ آپ نے اس سے پوچھا، اے شمون، تیرا کیا حال ہے؟ تو اس نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے میری مغفرت فرما دی، اور اس نے جو انعامات مجھ پر کیے ہیں وہ میں آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا، لہٰذا اب آپ کے اوپر کوئی بار نہیں، آپ اپنا یہ عہد نامہ واپس لے لیجئے۔
کیونکہ اب مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں۔ اس کے بعد جب آپ صبح کو بیدار ہوئے تو وہ عہد نامہ آپ کے مقدس ہاتھوں میں تھا۔ یہ دیکھ کر آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا اور فرمایا کہ اے میرے رب، تیرا فضل کسی سبب کا محتاج نہیں۔ جب ایک آگ کی پوجا کرنے والے کی 70 سال آگ کی پوجا کرنے کے بعد صرف ایک مرتبہ کلمہ پڑھنے سے مغفرت فرما دی، تو جس نے 70 سال تیری عبادت و ریاضت میں گزارے ہوں وہ تیرے فضل سے کیسے محروم رہ سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ ناظرین، اب میں آپ کو دوسری کرامت سناتا ہوں۔ اسی کتاب تذکرۃ الاولیاء میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ تجارت کی نیت سے ملک روم تشریف لے گئے، اور جب آپ وہاں کے وزیر کے پاس ملاقات کے لیے پہنچے تو وہ کہیں جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ وزیر نے آپ سے پوچھا، کیا آپ بھی میرے ساتھ چلیں گے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، ہاں میں بھی چلتا ہوں۔ چنانچہ وہ دونوں لوگ گھوڑوں پر سوار ہو کر جنگل میں پہنچ گئے۔ وہاں آپ نے دیکھا کہ رومی ریشم کا ایک بہت ہی خوبصورت خیمہ لگا ہوا ہے اور اس کے چاروں طرف ہتھیاروں سے لیس فوجی طواف کر کے واپس جا رہے ہیں۔ ان کے بعد علماء اور اچھے لوگ وہاں آئے اور خیمے کے قریب کچھ کہہ کر واپس چلے گئے۔ پھر حکماء اور میر منشی وغیرہ وہاں آئے اور کچھ کہہ کر وہاں سے واپس چلے گئے۔ اس کے بعد خوبصورت لڑکیاں پیسوں اور ہیرے جواہرات کے تھال اپنے سروں پر رکھ کر آئیں اور وہ بھی خیمے کے پاس کچھ کہہ کر چلے گئیں۔ پھر آخر میں بادشاہ اور وزیر آئے اور وہ بھی کچھ کہہ کر وہاں سے چلے گئے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ نے وزیر سے اس کے بارے میں دریافت کیا تو وزیر نے جواب دیا کہ بادشاہ کا ایک خوبصورت، بہادر اور نوجوان بیٹا مر گیا تھا اور وہ اسی خیمے میں دفن ہے۔ چنانچہ آج کی طرح ہر سال ہم یہاں آتے ہیں۔ سب سے پہلے فوج آ کر کہتی ہے، اے شہزادے، اگر جنگ کے ذریعے تمہاری موت ٹل سکتی تو ہم جنگ کر کے تمہیں بچا لیتے، مگر اللہ تعالیٰ سے جنگ کرنا ممکن نہیں ہے۔ اس کے بعد حکماء آ کر کہتے ہیں، اے بہادر شہزادے، اگر عقل اور حکمت سے موت کو روکا جاتا تو ہم یقیناً موت کو روک دیتے۔ پھر علماء اور مشائخ آ کر کہتے ہیں، اے شہزادے، اگر دعاؤں سے موت کو ٹالا جا سکتا تو ہم دعا کر کے تمہیں بچا لیتے۔ اس کے بعد خوبصورت کنیزیں آ کر کہتی ہیں، اے شہزادے، اگر حسن و جمال سے موت کو ٹالا جا سکتا تو ہم موت کو ٹال دیتے۔ پھر آخر میں بادشاہ وزیر کے ساتھ آ کر کہتا ہے، اے میرے پیارے بیٹے، ہم نے حکماء اور علماء کے ذریعے بہت کوششیں کیں، لیکن تقدیر الہی کو کون مٹا سکتا ہے، اور اب آئندہ سال تک تم پر ہمارا سلام ہو۔ یہ کہہ کر سب لوگ واپس چلے جاتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ واقعہ سن کر قسم کھائی کہ میں زندگی بھر کبھی نہیں ہنسوں گا، اور آپ نے دنیا سے بیزار ہو کر فکر آخرت میں گوشہ نشینی اختیار کر لی۔ مشہور ہے کہ 70 سال تک آپ ہمیشہ باوضو رہے اور اپنے زمانے کے تمام بزرگوں سے ممتاز ہوئے۔ کسی شخص نے ایک بزرگ سے دریافت کیا کہ حضرت حسن بصری ہم سے زیادہ افضل کیوں ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ حضرت حسن بصری کے علم کی ہر شخص کو ضرورت ہے اور ان کو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی حاجت نہیں۔ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں نے آپ کو حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 بہت ہی پیاری کرامتوں کو سنایا۔ انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ یہ کرامت سن کر آپ کا ایمان و عقیدہ تازہ ہو گیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو اپنے پیارے بندوں کے فیضان و کرم سے مالا مال فرمائے اور ان کی غلامی میں ہمیں زندگی اور موت نصیب فرمائے۔ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ السلام علیکم۔